دوستو، اس چینل کا مقصد ہے اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ باتیں پہنچانا، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن جب اس انسان نے اس دنیا کے اندر آ کر کے اپنی آنکھوں کو کھولا تو اس دنیا والوں نے تجھے اور مجھے ایک ذہن اور ایک تصور یہ دیا کہ اگر اس دنیا کی کامیابی چاہیے تو اعلیٰ سے اعلیٰ بلڈنگیں تیار کرو، اگر اس دنیا کی کامیابی چاہیے تو سب سے زیادہ پیسہ، سب سے زیادہ روپیہ تیرے پاس ہونا چاہیے، اگر اس دنیا کی کامیابی چاہیے تو اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرو، اگر اس دنیا کی کامیابی چاہیے تو اعلیٰ سے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو جاؤ، اگر اس دنیا کی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کی بلڈنگوں کے اندر رکھی ہوتی، اگر اس دنیا کی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسے کے اندر رکھی ہوتی، اگر اس دنیا کی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ سے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے پر رکھی ہوتی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی کامیابی پرائم منسٹر بننے میں رکھی ہوتی، اس دنیا کا بادشاہ بننے کے اندر رکھی ہوتی، تو زندگی اٹھا کر کے دیکھو فرعون کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 400 سال وہ اس دنیا پر حکومت کی ہے، 400 سال کے اندر اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی اس دنیا کے اندر غرق کر کے اور اس دنیا والوں کو دکھلا دیا کہ یہاں کی کامیابی اعلیٰ سے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے کے اندر نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کی کامیابی روپیہ پیسہ کے اندر ہے تو اٹھا کر کے دیکھو قارون کی زندگی کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا خزانہ اس کو عطا کیا، جس نے اس دنیا کے اندر جنت کو بنایا، جس نے اپنے خزانے کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر جنت کو تیار کرایا، لیکن اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دنیا کے اندر ریزہ ریزہ کر کے خاک کے اندر ملا دیا اور اس دنیا والوں کو بتا دیا، اس دنیا کے اندر رہنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ اس دنیا کی کامیابی روپیہ پیسے کے اندر نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی کامیابی روپیہ پیسے کے اندر رکھی ہوتی تو اٹھا کر کے دیکھو میرے آقا سرور کائنات سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو کہ آپ کے گھر کے اندر ایک ایک مہینہ چولہا نہیں جلا، آپ نے 6 دن فاقے سے گزارے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے اور آپ کے لیے ایک نمونہ بنا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی کے اندر تشریف لے جا رہے ہیں، جس وقت کے اندر آپ نے اپنا قدم مسجد نبوی کے اندر پہلا قدم رکھا تو ادھر سے حسن اور حسین کے رونے کی آواز آئی، آپ نے اپنے قدم کو پیچھے کیا اور اپنی بیٹیا فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ حسن اور حسین کو کیوں رلایا ہے، یہ کس وجہ سے رو رہی ہے؟ اندر سے آواز آتی ہے کہ اے ابو جان، اے پیارے نبی، اے اللہ کے حبیب، میں نے ان کو نہیں رلایا بلکہ آج کئی روز کا فاقہ ہو چکا ہے، بھوک کی وجہ سے یہ بلبلا رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے یہ تڑپ رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، پیارے نبی سرور کونین سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن کو باہر لیا اور اپنی گود کے اندر لیا، اپنی زبان کو حضرت
حضرت حسن کے منہ کے اندر ڈالا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں, یا حضرت حسن جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مکھن نکالا یا دودھ نکالا. چند لمحوں بعد حضرت حسن کا چہرہ کھلکھلا اٹھا, حضرت حسن مسکرا اٹھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اندر لیا اور حضرت حسین کو باہر لیا. حضرت حسین کو اپنی گود کے اندر لیا اور اپنی زبان مبارک کو حضرت حسین کے منہ کے اندر ڈالا. اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں, یا حضرت حسین جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے دودھ نکالا یا مکھن نکالا. چند لمحوں بعد حضرت حسین کا بھی چہرہ کھلکھلا اٹھا. میرے محترم بزرگ اور دوستو, اگر اس دنیا کی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کے روپیہ پیسے کے اندر رکھی ہوتی تو اس دنیا کے اندر سرور کونین سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے کے اندر یہ فاقے پر فاقے نہ گزرتے. آج ہمارا اور آپ کا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ اگر اس دنیا کی ہمیں کامیابی چاہیے تو روپیہ پیسہ جتنا چاہے اتنا اکٹھا کر لو. میرے محترم بزرگ اور دوستو, یہاں کی کامیابی اور کامرانی اس دنیا کے اندر روپیہ پیسہ اکٹھا کرنے کے اندر نہیں ہے, لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بتلایا ہے, سرور کونین سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سبق مجھے اور آپ کو دے کر کے گئے ہیں, اگر اس سبق پر ہم عمل کریں گے, اس زندگی پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے, آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے. اگر اس دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں تو سرور کونین سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. اگر ہمیں اس دنیا کی کامیابی چاہیے اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو سرور کونین سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دین ہمارے پاس لے کر کے آئے ہیں, جو سبق مجھے اور آپ کو دے کر کے گئے ہیں, اس سبق کو ہمیں اپنانا ہوگا, اس دین کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا ہوگا, تبھی ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. اٹھا کر کے دیکھو سرور کونین سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو, کہ آپ نے کس طریقے سے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارا. آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے ہیں, آپ ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں آتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 6 روز کا فاقہ ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اور قاصد بنا کر کے بھیجتے ہیں اس دنیا والوں کو, اور اس دنیا کے اندر رہنے والے جتنے انسان ہیں ان کو ایک سبق میرے اور آپ کے آقا سرور کونین سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے کر کے جا رہے ہیں کہ اس دنیا کی کامیابی یہاں کے روپیہ پیسہ کے اندر نہیں ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام پیش کیا ہے, اللہ رب العالمین آپ کو سلام بھیجتا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل سلام تو لے کر کے آ گیا, کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ آج 6 روز کا میرا فاقہ ہو چکا ہے. اتنا کہنا تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے, ان الفاظوں کا ادا ہونا تھا. آسمان پر بجلیاں کڑکڑانی شروع ہو گئی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل یہ آسمان پر بجلیاں کیوں کڑکڑا رہی ہے, یہ اتنی کڑکڑاہٹ کس وجہ سے ہو رہی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے حبیب سے کہو کہ آج وہ فرشتہ اس دنیا کے اندر آ رہا ہے جو آج سے پہلے اس دنیا کے اندر کبھی نہیں آیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ایک فرشتہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں بھیجا جو اس دنیا کے جتنے خزانے ہیں ان تمام خزانوں کی چابیاں لے کر ایک تشدد کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور کہا یا نبی اللہ اس دنیا کے اندر جتنے خزانے ہیں ان تمام خزانوں کی چابیاں یہ آپ کے پاس میں ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمام خزانوں کی اس دنیا کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں ان تمام کی چابیاں تو بھیج دی, لیکن میرے پیارے حبیب میرے نبی سے یہ معلوم کر لو کہ اس دنیا کے اندر نبوت والے نبوت چاہیے یا غلامی والی زندگی چاہیے, اس دنیا کے اندر بادشاہت والی نبوت چاہیے یا غلامی والی زندگی چاہیے. میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اے مسلمانوں اس وقت کے جواب کو سنو اور اپنی زندگی کو ٹٹول کر کے دیکھو کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا سبق دے کر کے جا رہے ہیں کہ اس دنیا سے اپنی زندگی کو بالا تر کر کے صرف ایک دین پر لگ جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے
اندر مشغول ہو جاؤ. اس دنیا کے اندر جتنی بھی بڑی سے بڑی طاقتیں ہیں وہ تم کو ہلا نہیں سکتی. اس دنیا کے اندر چاہے کوئی سا بھی فرقہ ہو, اگر تمہارا پیر اپنی جگہ سے ہٹ گیا, اگر تمہارا پیر اپنی جگہ سے ڈگمگا گیا تو پھر کہنا ہی کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لو, اتنی مضبوطی سے پکڑ لو, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کے سامنے بھی تمہارے قدم کو جما دے گا. لیکن میرے دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا نبی اللہ رب العالمین آپ سے معلوم کرتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر آپ کو جو ہے غلامی والی نبوت چاہیے یا بادشاہت والی زندگی چاہیے, تو میرے پیارے دوستو, میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جبرائیل, میرے نبی سے میرے رب سے کہہ دو کہ مجھے تو غلامی والی زندگی پسند ہے, میں تو غلامی والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. اس وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے دنیا, تنگ ہو جا ان لوگوں پر جو اس دین کو اپنانے والے ہیں, جو اس دین پر چلنے والے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے والے ہیں. اور کشادہ ہو جا ان لوگوں پر جو اس دین کو اپنے لاحی عمل بنانے والے ہیں, جو اس دنیا پر چلنے والے ہیں, جو اس دنیا کو اپنی زندگی کا لاحی عمل بنانے والے ہیں. میرے محترم بزرگ اور دوستو, آج بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو اس دنیا پر اپنا صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک جو اس دنیا کے اندر مشغول ہیں, وہ اسی دنیا کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں اور حالات اتنے بد سے بدتر ہو چکے ہیں کہ رات کو صحیح طریقے سے نیند بھی نہیں آتی. وہ صرف اس دنیا پر محنت کرنے کا نتیجہ ہے. اگر دین پر محنت کر لیتے تو آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا کہ ذرا سا آدمی بھی آج مسلمانوں پر بھوکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ذرا سا کوئی فرقہ اٹھتا ہے وہ مسلمانوں پر بھوکتا ہے. ذرا سا ایک ادنا سے ادنا آدمی بھی مسلمانوں پر بھوکنے کی جرأت کرتا ہے, ایمان والوں پر بھوکنے کی جرأت کرتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آج مسلمان اپنے نبی کے دین سے ہٹ چکا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہٹ چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو مارنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو, اگر اس دنیا کی کامیابی چاہیے, اگر اس دنیا کے اندر سر بلند رہنا چاہتے ہو تو میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر اتار لو. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.